میاں صاحب ایک دبنگ سٹائل پبلک میں نکلتے ہیں، نہیں دیکھتے للکارنے سے پہلے کہ سامنے کون سا بندہ کھڑا ہے، کتنی پاور کا بندہ ہے. آپ ایک صحافی کے گیٹ اپ میں خود کو تصور کرتے ہیں، شہری کے گیٹ اپ میں، یا آپ کہتے ہیں کہ جی ہم تو بدماش ہیں؟ دیکھیں، جو بدماش ہوتے ہیں ان کے ساتھ دو چار کنٹوٹے ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ نہیں ہوتے. بدماش جو ہوتے ہیں وہ انفر مینس پر بلیو کرتے ہیں، ہم نہیں کرتے. بدماش اور غنڈے جو ہوتے ہیں وہ دوسرے کا حق کھانے پر بلیو کرتے ہیں، الحمدللہ ہم نہیں کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اب رہ گئی باقی دو چیزیں، ایک شہری اور ایک صحافی. میرے خیال سے ایک اچھا صحافی وہی ہوتا ہے جو پہلے ایک اچھا اور ذمہ دار شہری ہوتا ہے. اب اچھا اور ذمہ دار کی جب بات کریں گے تو کسی بھی گھر میں ایک ذمہ دار بیٹا وہ ہوتا ہے جب گھر کا نقصان ہو رہا ہو یا جہاں سے گھر کی حق حلال کی کمائی جو ہے وہ پلیڈ ہو رہی ہو، وہ اس سوراخ کو بند کرنے کی کوشش کرتا ہے. اور اگر وہ بند نہ کر پائے تو وہاں پر ایٹ لیسٹ پوائنٹ آؤٹ کرتا ہے کہ اس اینو سانبھ لو. تو ہم وہی کر رہے ہوتے ہیں. تو اب مجھے نہیں پتا آپ مجھے ایک شہری سمجھتے ہیں یا آپ ایک صحافی سمجھتے ہیں، تو یہ دس از اپ ٹو یو. میں اپنے منہ سے کچھ نہیں کہہ سکتا. ہم اپنی حد الامکان کوشش یہ کرتے ہیں کہ ظالم کو چوک میں لا کر ننگا کیا جائے، بدبخت کو اس کی بدبختی مکمل صحت کے ساتھ بتائی جائے، اور جو ہیروز ہیں ان کو اپنے سر کا تاج بنا کر اپریشیٹ کیا جائے، تاکہ بحیثیت معاشرہ اور بحیثیت قوم ہم ان کے بہترین رستوں سے گزرتے ہوئے عافیت اور کامیابی کی منازل کو سمیٹ سکیں. اچھا میاں صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ نے یہ بہت زیادہ سنا ہوگا یہ بات کہ یہ اقرار الحسن بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اس کو آپ نے کس طرح سے ٹیکل کیا اور کیا یہ حقیقت تھی؟ یہ اقرار الحسن نے دیکھیں بہت سارے اقرار نے کام کر رکھے ہیں. اللہ تعالیٰ اس کی جان، مال، ایمان کی، اس کے خاندان قبیلے کی حفاظت فرمائے. بینگ ویری آنیسٹ، میں ملٹیپل ٹائمز اس پر کہہ چکا ہوں، آئی ہیو لرنڈ سم تھنگ فرام ہیم. میں نے اس سے کانٹینٹ سیکھا، ہاؤ ٹو نریٹ اے کانٹینٹ، یہ میں نے ان سے سیکھا ہے، اور اس حوالے سے میں ان کی اس معاملے میں معترف بھی ہوں. رہی بات کہ اقرار بننے کی کوشش کر رہا ہے، تو اقرار ایک ہی ہے، یہ بات یاد رکھیے گا. اور میں آج پھر یہ بتا دوں، دوسرا اقرار ہے نہیں. اسی طرح میاں عمران ارشد بھی ایک ہی ہے، دوسرا میاں عمران ارشد ہے ہی نہیں، ہو بھی نہیں سکتا. تیسرا جو ہوگا وہ کوئی اور ہوگا، اور میں یا اقرار زید بکر ساجا ماجا تاجا گاما پھیکا کوئی وہ نہیں بن سکتے. ہیومن ڈفرینٹ نیچرز کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ سائیکالوجی کے ہوتے ہیں، ڈفرینٹ بیہیویئرس کے ہوتے ہیں، اور ہر شخص دوسرے شخص سے مختلف ہے. اقرار کو میں اون کرتا ہوں، اقرار کی میں عزت کرتا ہوں، لیکن نہ میں اقرار بن سکتا ہوں نہ وہ عمران بن سکتا ہے. اور جو میرے شوز جن پر عمومی طور پر بات کر رہے ہوتے ہیں، ان میں اور اقرار کے شوز میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہم نے شرابی بلے پکڑے ہیں، اقرار نے کبھی نہیں پکڑے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ اقرار نے ہم سے کوئی چھوٹا کام کیا، اقرار نے بہرحال ہم سے بہت بڑے کام کیے ہیں. ہم نے پولیس کے وہ جو ڈیول سٹینڈرڈز ہیں، ہم نے ان کو بے نقاب کیا ہے. ٹھیک ہے. اقرار نے یہ کبھی نہیں کیا ہے. اقرار جس مافیا کے ساتھ نبرد آزما رہا ہے، وہ مافیا بہرحال بڑا مافیا ہے، لیکن ہمارا معاملہ سرکاری ملازمین کے ساتھ زیادہ رہا ہے. ہماری خواہش ایک ہے، ہم یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر تم مجھ سے یہ کروانا چاہتے ہو تو پہلے تمہیں رول ماڈل بننا پڑے گا. ہماری کانٹینٹ لائن بہت واضح اور بہت کلیئر ہے کہ میری یہ بلیو ہے، میری یہ خواہش ہے کہ میرے شیر کی کھال میں ملبوس اگر کوئی لچر بھیڑیا ہے یا درندہ ہے یا بدبخت ہے، تو اس پر وہ شیر کی کھال سوٹ نہیں کرتی ہے. شیر کی کھال صرف شیر کے لیے ہونی چاہیے. تو ہماری وہ جہد ہے، اب دیکھیں اس میں ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں. تو یہ کیسے سوسائٹی کے اندر تو ایک آپ کے لیے اوور آل جو کرائم کو کور کر رہے ہیں سب کے لیے ہے کہ یہ بلیک میلرز ہیں، اور بادیوں نظر میں سمجھ بھی نہیں آتا کہ ارننگ ماڈیول ہوگا کیا کسی بھی کرائم شو کا. تو کیسے پھر کیسے آپ کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ بادی النظر میں یہ سمجھ نہیں آتا؟ عام پبلک کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے. وہ تو کہتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کیسے پھر کماتے کیسے ہیں. حامد میر کی کیا ارننگ ماڈیول پبلک سمجھتی ہے؟ کون سا صحافی یا کون سا سیاستدان یا کون سا ریناؤنڈ آدمی ہوتا ہے جو لوگوں کو آ کر صفائیاں دے رہا ہوتا ہے، جناب یہ میری رسیدیں دیکھ لیں؟ سر ہم صفائیوں میں پڑیں گے، ہم زندگی بھر صفائیاں دیتے رہیں گے.
میں لوگوں کے لیے کر نہیں رہا یا آپ لوگوں کے لیے نہیں کر رہے. اگر آپ لوگوں کے لیے کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کا اور لوگوں کا معاملہ ہے. میرا معاملہ میرے رب کے ساتھ ہے بھائی, اور آئی ایم ویری لاؤڈ اینڈ کلیئر اباؤٹ اٹ کہ اگر میں غلط ہو سکتا ہوں, میں حلف نہیں دوں گا کہ میں کبھی غلط نہیں ہوں, میں انسان ہوں, لیکن حد الامکان کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے رزق کو صاف رکھیں. ٹھیک, میرے خیال سے میرے اطمینان کے لیے کافی ہے. اور اگر کوئی مطمئن نہیں ہونا چاہتا تو میں ٹانگیں اوپر کر لوں, سر نیچے کر لوں, اس نے نہیں ہونا تو مجھے اس کو مطمئن کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا, آپ کے اوپر ابھی ریسنٹلی حملہ بھی ہوا پشاور لوئر دیر والی سائڈ پر, اور اس کے علاوہ متعدد واقعات ہیں. یہ ریسنٹ ڈیز میں رائیونڈ سائڈ پہ کسی سوسائٹی کی کوریج کے دوران بھی ہوا. فیملی کس طرح سے اس سارے معاملے میں ریئیکٹ کرتی ہے؟ فیملی الحمدللہ سنکرونائز ہو گئی ہے. اچھا. اور اللہ تعالیٰ سلامت رکھے میری والدہ کو اور غریق رحمت کرے میرے والد کو. میری وہ اسٹرینتھ ہے, میرا بھائی, میری مسز, دے آر مائی بیک بون. اور شکر ہے اللہ تعالیٰ کا کہ وہ میرے نظریے کے ساتھ سنکرونائزڈ ہیں. ہاں, مجھے وہ یہ ضرور سمجھاتے ہیں کہ احتیاط کرنا, بچ کے رہنا, یہ رہنا, وہ رہنا. آفٹر آل دے نو کہ جس مافیا کے ساتھ ہم بھیڑ رہے ہیں اس میں ڈیمیجز آ سکتے ہیں اور آتے بھی ہیں. اللہ نے اس میں ہم پہ کرم کیا ہوا ہے کہ فرام دا سائڈ آف فیملی ہمیں یہ نہیں ہوتا کہ یہ کیوں کیا تھے وہ کیوں کیا. ہاں, ایک ہے کہ کہیں ظلم کے خلاف لڑتے لڑتے خود ظالم نہ بن جانا, اس پر کوشش کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں ظالم بننے سے پناہ عطا فرمائے.